فہیم نقشبندی صاحب جاننا چاہیں گے کہ امام عالی مقام کی بہادری، ان کی جرت، ان کی بے مثال ایسے زبردست فیصلے جو اس میدان کربلا میں کیے گئے ہیں، اس کی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر اعجاز صاحب آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مجھے بھی مدعو کیا۔ اللہ کریم ہمارے یہاں نامل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے، آمین آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امام علی مقام کی کربلا کے میدان کے اندر جو بہادری تھی، جو جرت تھی اور جو آپ کا ولولہ تھا، وہ ایک ہمارے سامنے ایک روشن مینار کی طرح عیاں ہے کہ کس طرح آپ نے جرت اور بہادری کے ساتھ اور یزید کے ان فوجیوں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ امام علی مقام نے اپنے خانوادے کے، جیسا کہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں، کہ اپنے خانوادے کو قربان کر دیا اور ان کے لاشیں اٹھا کر خیمے تک لائے، اور جوان لاشیں، قاسم جیسے لاشیں اٹھا کر خیمے تک لانے والی شخصیت۔ اور جب دیکھیں کہ وہ جوان لاشیں جب خیمے تک لاتا ہے تو یقین جانیے کہ ایک عام شخص ہو تو اس کا ویسے بھی جو ہے وہ اپنا ایک جو اس کی جو جرت و بہادری ہوتی ہے وہ استقامت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن امام علی مقام نے وہاں بھی اپنی جرت اور استقامت کو نہیں چھوڑا۔ بے شک۔ اور جب 71 تن جو وہ ان سے جدا ہو گئے، سب کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو امام علی مقام جب اکیلے بچے تب بھی آپ نے اس یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت تک نہیں کی، اور آپ نے وہاں پر سرنڈر نہیں کیا۔ ہاں، حالانکہ یوں ہوتا کہ ہمارے ہاں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے تو 10 بندے ہیں، 10 میں سے اگر 2 بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 8 جو ہے وہ الٹے قدم لے آتے ہیں یا یو ٹرن لے لیتے ہیں، نہیں بس ہم نے یہاں سے بچنا ہے۔ تو نہیں، امام علی مقام نے سب کو قربان کر دیا۔ سب کو قربان کرنے کے بعد پھر بھی تمام کی شہادت پر خدا کا شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں اور تیرا ذکر کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں۔ بتا حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، کیا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ یار اتنے بندہ قربانیاں دے، اتنی شہادتیں پیش کرے اور اس کے بعد بھی یہ گزارش کرے باری تعالیٰ میں تو راضی ہوں، کیا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو وہاں پر بھی امام علی مقام نے جب آخری آپ کی باری آتی ہے تو امام علی مقام پھر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنی جرت و بہادری کو نہیں چھوڑتے۔ جیسے یہاں پر علامہ صاحب نے چراغ کی بات کی تو اس لمحے بھی یعنی چراغ بجھانے کا مقصد کیا ہے اور یہ الفاظ کہنے کا مقصد کیا کہ بھائی جس نے جانا ہے چلا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حسین کو اکیلے ہی ان جو ہے وہ لعینوں کا مقابلہ کرنا پڑا، حسین کو اکیلے ہی ان شراب نوشیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو حسین کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے جو جرت و بہادری اس رات کے ان لمحات میں پیش کی، اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، اس کا بھی مول کوئی نہیں۔ اگر دیکھیں نا بندہ جب وہ جرت مند نہ ہوتا تو وہ ایسے الفاظ بھی نہ کہتا کہ میں چراغ بجھاتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ اکیلا بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، 22,000 کا لشکر ہے سامنے، اگر 72 تن ہیں ان کو بھی جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی جرت و بہادری بے مثال تھی اور جس کی مثال ہمیں تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ شاندار بیان۔